بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے جا رہے ہیں 3 قسم کے خاندانوں کے بارے میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 قسم کے جو خاندان ہیں ان کے لیے حکومت نے بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ اب وہ اہل ہونے جا رہے ہیں اور ان کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 3 سے 4 سال تک مسلسل امداد دی جائے گی۔ اور یہی نہیں، اب PSER کا نیا جو سروے آیا ہے اس میں بھی ایک نئی پالیسی حکومت نے متعارف کروا دی ہے۔ اب اس کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کس طریقے سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، مکمل ڈیٹیل آج آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ کون سا یوٹیوبر کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے آپ کو، میں نہیں جانتا، لیکن جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ صحیح ہوگا اور جو پالیسی ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا۔ اور یہ میں نے کافی عرصے سے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اتھینٹک اور بروقت جو معلومات ہے وہ میں دیتا رہوں۔ یہاں پر اب حکومت نے بہت بڑی چینج کی ہے ان لوگوں کے لیے جو انتہائی غریب تھے، غربت کی زندگی گزار رہے تھے، جن کو معاشی حالات کا سامنا تھا۔ تو حکومت نے یہاں پر PSER کا جو سروے ہے اس کا آغاز کر دیا اور اس کے ساتھ 3 قسم کی جو خواتین ہیں ان کو پکا اہل کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ والی جو خواتین ہیں یہ پکی اہل ہوں گی، اور جب تک ان کے حالات بہتر نہیں ہوتے 3 سال 4 سال 5 سال تب تک ہم ان کو امداد دیں گے اور وہ مسلسل یہاں پر امداد لیں گی اور ان کی امداد درمیان میں بند نہیں کی جائے گی۔ تو یہ 3 قسم کی خواتینوں کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ والے خاندان ریڈی ہو جائیں ایک بار پھر سے، کیونکہ اب پھر سے NSER کی جگہ پر PSER بھی آ چکا ہے اور دوسرا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی پالیسی بھی آ چکی ہے، اور یہاں پر 8171 کو مزید مستحکم کیا گیا ہے۔ حکومت نے اس کے لیے فنڈز بھی زیادہ رکھے ہیں۔ تو یہاں پر 3 قسم کے خاندانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو BSP کی چیئرمین ہے روبینہ خالدہ صاحبہ، بہت اچھی چیئرمین ہے، انہوں نے یہاں پر ایک لائیو سیشن کیا اور اس لائیو سیشن کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے جو بجٹ مختص کیا ہے اس کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر خاندان کی یہاں پر کفالت کی جائے اور اس میں لوگوں کو شامل کیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک طرف تو ہم نے NSER کی جو رجسٹریشن ہے اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور جو لوگ اس سال NSER کے سروے میں شامل ہوئے لیکن ان کو BSP پروگرام سے 1 روپیہ بھی نہیں ملا، یا BSP پروگرام میں ان کو اہل ہونے کا میسج نہیں ملا، یا 81 قطر سے ان کو کوئی میسج موصول نہیں ہوا، یا ان کو جانچ پڑتال کا کہا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے روبینہ خالدہ صاحبہ نے بتایا کہ ہم نے ان لوگوں کو اہل کرنا ہے، اور جو لوگ اہل ہوں گے ان کو ہم یہاں پہ جنوری سے جو پیمنٹیں ہیں وہ دینا شروع کریں گے۔ یعنی کہ حکومت جو اب لوگ سروے کروائیں گے، جو رجسٹریشن کروائیں گے، ان کو جنوری سے پیمنٹ ملنا شروع ہوگی اور 3 سے 4 سال تک ان کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو یہاں پہ جو بات ہے نا امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں اور کون سے 3 قسم کے گھرانے ہیں یا خواتین ہیں جن کو حکومت نے بروقت یہاں پر سپورٹ کرنا ہے اور ان کو یہاں پر 3 سے 4 سال تک امداد دینی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو وہ خاتون یہاں پر آتی ہیں جن کا غربت کا سکور انتہائی کم ہے۔ اب غربت کا سکور کیسے کم ہے، اس کی ایک وجہ ہے، حکومت آپ سے کچھ کرتی ہے کویسچن، اور یہ کویسچن 2 جگہ پہ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو حکومت نے ٹیم آپ کو بھیجی تھی گھر کی دہلیز پر، تو اس ٹیم نے آپ سے کچھ سوال پوچھے ہوں گے، اور دوسرا جو اس میں پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈائنامک جو رجسٹری ہے جو آپ لوگوں نے کروائی ہے وہ شامل ہے۔ اب جن خواتین کو حکومت نے کہا کہ آپ نے اپنا سروے کو اپڈیٹ کروانا ہے، تو جن خواتین نے سوچ سمجھ کے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے اتھینٹک اور صحیح جو ڈاکومنٹس تھے اس کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق انہوں نے وہاں پر اپنا ڈائنامک جو سروے ہے وہ اپڈیٹ کروایا، تو ان کو یہاں پر اہل کیا گیا ہے۔ اور جنہوں نے یہاں پہ پہلے کچھ اور بتایا تھا اب کچھ اور بتایا ہے اور ان کا جو غربت کا سکور ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو ان کو یہاں پر نکالا ہے۔ تو یہاں پہ تقریباً جن خواتین نے سروے کروایا، اگر 100 خواتین نے یہاں پہ سروے کروایا تو 70 یہاں پر اہل ہوئی ہیں اور 30 نااہل بھی ہوئی ہیں، جن کے پیسے اب بند بھی ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا، جب حکومت آپ کو یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ سروے کروائیں تو پھر آپ کو سروے کروانا ہوگا۔ تو یہاں پہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بیڈ نیوز ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت کی طرف سے ان خاندانوں کو یہاں پر اب نکالا جا رہا ہے جن کے سرکاری ملازمین ہیں، یعنی کہ جن کا شوہر سرکاری ملازم ہے یا جن کا بیٹا سرکاری ملازم ہے اور ان کی وہ زیر کفالت ہے یا ان کے زیر سایہ وہ رہتا ہے یا اکٹھے رہتے ہیں اور ایک ہی فیملی کے اندر اس کا سروے کا اندراز کیا ہوا ہے، تو ان کو اب نااہل کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں سے تو رقم واپسی کا نوٹس بھی حکومت نے لیا ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ 3 قسم کی خاتون کے اندر سب سے پہلی جو خاتون
खातून आती है वो है जिनके बैंक अकाउंट 1 साल से बने हुए हैं या बैंक अकाउंट नहीं है और उसमें 50,000 से कम की रकम मौजूद है। और अगर आपने बैंक अकाउंट बनाया और उसके अंदर 50,000 से ज़ायद की रकम मौजूद है, और या फिर आपने इस साल FBR में जाके फाइलर हो गए हैं, तो वो ख़ानदान इसमें आहल नहीं होंगे। जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है और जिनका नाम FBR की लिस्ट में शामिल नहीं है, वो ख़वातीन यहाँ पर पक्की पक्की आहल होंगी, क्योंकि वो नॉन फाइलर हैं। जो लोग फाइलर हो जाते हैं वो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं और टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले टैक्स दहिंदगान में शामिल होते हैं और उनको हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम का कतन हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो अब यही बात जो है सामने आई थी, जिसके बाद हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई कि टैक्स दहिंदगान भी अब यहाँ पर नाअहल तस्वर किए जाएंगे। अगर आपने का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो फिर भी आप पक्के पक्के आहल होंगे। इसके अलावा गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है अगर वो आपके नाम पर नहीं है तो फिर भी आप पक्की पक्की यहाँ पर आहल होंगी। अगर आपने बैरून मुल्क का सफ़र कमाने के लिए तजारत की गर्ज से किया है तो फिर आप नाअहल होंगे। अगर आपने इस गर्ज से सफ़र नहीं किया तो फिर आप लोगों को यहाँ पर वजाहत देने के बाद इस प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया जाएगा और आप लोगों की यहाँ पर कफ़ालत की जाएगी। मिसाल के तौर पे आपको किसी ने हज या उम्रे पर भेजा, आपने हज और उम्रा किया और उसके बाद आप पाकिस्तान आ गए, तो आपका जो बैरून मुल्क सफ़र है उसकी वजह से आपको निकाल दिया गया। तो हुकूमत इसको अपडेट कर रही है। हुकूमत ने कहा कि आज से लोग हमें वजाहत दें, हम उनको आहल करेंगे। मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिए उनको यहाँ पर नाअहल नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से हुकूमत पाकिस्तान की एक और पॉलिसी आ चुकी है कि जो लोग अब दर्जे चहारम के मुलाजमीन हैं उनको यहाँ पर आहल किया जाएगा। अगर उनकी कोई सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी या कोई इस तरीके से कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें उनकी तनख्वाह 60,000 से ज़ायद है तो उनको यहाँ पर नाअहल किया जाएगा, और जिनकी तनख्वाह यहाँ पर 30,000 तक है उनको यहाँ पर आहल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे ख़ानदान जिनका हिम्मत कार्ड में नाम आता है तो उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। तो निगहबान प्रोग्राम से जो मुस्तफ़ीद हो रही थी ख़वातीन जिनको आटे के थैले मिल रहे थे, अगर उन्होंने दोबारा से सर्वे को अपडेट करवाया है तो उनको भी यहाँ पर आहल किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनको यहाँ पर नाअहल किया गया। तो ये 3 किस्म के घराने नहीं बल्कि मैंने 5 किस्म ऐसे बता दी है जिनको हुकूमत की तरफ से अब आहल किया जा रहा है। और जो PSER है, PSER के अंदर हुकूमत ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि जैसे आप यहाँ पे वफाक के अंदर रह के, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो वफाकी हुकूमत ने मनसूबा शुरू किया था, जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसके अंदर आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर इमदाद ली है, और इसी तरीके से अब पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, उनकी जानिब से सिर्फ पंजाब के अंदर जो ख़ानदान है उनके लिए PSER का सर्वे मुतारिफ करवाया है। अगर आप PSER के सर्वे से मुस्तफ़ीद होते हैं तो आपको सेम वैसे ही जो NSER आपको फैसिलिटेट करा था, इसी तरीके से पंजाब के अंदर अलहदा से आप लोगों की यहाँ पर कफ़ालत की जाएगी। सूबाई सतह पर जो प्रोग्राम आएगा, आटे का प्रोग्राम आ जाए, राशन का प्रोग्राम आ जाए, या पेट्रोल की कोई स्कीम आ जाए, या फिर सोलर प्लेट की कोई स्कीम आ जाए, जितनी भी स्कीमें आएगी, या किसान कार्ड जो हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया है, या लाइव स्टॉक जो पंजाब के अंदर शुरू किया गया है, तो इन तमाम के लिए हुकूमत की तरफ से यही कहा गया है कि इनमें अगर आपने शामिल होना है तो इसके लिए आपको सर्वे करवाना होगा। अगर सर्वे करवा लेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत आसान तरीके से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा।